بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں موشل لقمان چینل. بڑا ہی انٹرسٹنگ آج کی نیوز ہے ایک. اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا، ساس اور بہو کے جھگڑے تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. جہاں ماں ہمیشہ بہو پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے بیٹے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے. تو پچھلے 2 دن سے فٹ بال کی دنیا کے عظیم برطانوی کھلاڑی ڈیوڈ بیکم کے بیٹے نے، اس کو اور اس کی بیوی جو ہے، وہ بیکم فیملی کے جھگڑے کے چرچے جو ہیں وہ پوری دنیا میں، وکٹوریا بیکم جو ہے. تو بیکم کے بیٹے نے پوسٹ کیا کہ اس کے والدین نے اس کا اور اس کی بیوی کا جینا حرام کر دیا. وہ کہتا ہے جی، میرے والدین شادی سے پہلے ہی میرے رشتے کو برباد کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور یہ اب تک نہیں رکا. میری ماں نے یعنی وکٹوریا بیکم نے آخری لمحے میں نکولا کا ڈریس بنانے منسوخ کر دیا. نکولا یعنی اس کی بیوی، حالانکہ اسے پہننے کے لیے بڑی پرجوش تھی، جس کی وجہ سے اسے فوری طور پہ نیا ڈریس ڈھونڈنا پڑا. تو پھر انہوں نے مزید الزام لگایا کہ ان کی ماں نے شادی کے دن ان کے پہلے جو یعنی اس کا جو فرسٹ ڈانس ہوتا ہے بیسیکلی، اس کو ہائی جیک کر لیا اور اس کے ساتھ سینکڑوں مہمانوں کے سامنے یعنی اس کی بیوی کے ساتھ نامناسب طریقے سے یعنی اس نے بہیو کیا اور میرے ساتھ نامناسب طریقے سے ڈانس کیا. وہ کہتا ہے کہ جی، میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا بے چین اور ذلیل نہیں ہوا اور نہ میں نے کبھی اتنا برا اپنے آپ کو محسوس کیا. اور وہ کہتا ہے بچپن میں انتہائی پریشانی یعنی اوور ویلمنگ انگزائٹی کے ساتھ میں بڑا ہوا ہوں اور اب مجھے سکون مل گیا. میرا خیال ہے اب وہ اپنی شادی کا ذکر کر رہا ہے کہ اس میں سکون مل گیا. تو بروکلن کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنے خاندان کے ساتھ وہ صلح کرنا ہی نہیں چاہتا اور اس نے دعویٰ کیا کہ برسوں سے خاموش رہ رہا ہے لیکن اب بولنے کا فیصلہ کر لیا اس نے. اور نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. اور بروکلن نے کہا کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہے اور عوامی طور پہ سامنے آنے کا فیصلہ سکون اور خود مختاری کے یعنی اس کی خواہش کی وجہ سے کیا. اب بیسیکلی پہلے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا تھا یا میڈیا کے سامنے نہیں آ رہا تھا، وہ کھل کر آ گیا، اس نے بول دیا یہ آ کے. تو ڈیوڈ بیکم نے اپنے یعنی بیٹے بروکلن کے دھماکہ خیز انسٹاگرام یعنی اس نے یہ انسٹاگرام کے اوپر بریک کیا نا، اس نے دھماکہ خیز انسٹاگرام بیان کے بعد کہا کہ بچوں کو غلطیاں کرنے کی اجازت ہے اور ان سے سیکھنا یہ ان سے سیکھنا اور بڑھنے کا یہ حق ہے آگے. یعنی بیسیکلی کہہ رہا ہے کہ میرے بچے نے غلطی کی لیکن وہ خود ہی سے سیکھے گا، اس سے ہی آگے بڑھے گا اور پھر وہ یو ٹرن لے کے واپس آئے گا. انہیں نام نہیں لیا اس کا، اس نے بروکلن کا نام لیے بغیر بیکم نے تسلیم کیا کہ آن لائن پلیٹ فارمز یہ خاندانوں کے لیے مثبت اور نقصان دہ دونوں طریقوں سے ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ خاندان جو عوامی توجہ میں رہتے ہیں. بچوں کو غلطیاں کرنے کی اجازت ہے، بیکم نے کہا. یہی طریقہ ہے جسے وہ سیکھتے ہیں، یہی وہ طریقہ ہے جسے ہم سب سیکھتے ہیں. بہرحال ڈیوڈ بیکم نے اپنے بیٹے کے لگائے ہوئے مخصوص الزامات کا براہ راست جواب نہیں دیا اور نہ ہی وکٹوریا بیکم نے اس صورتحال پہ عوامی طور پہ کوئی تبصرہ کیا. اب یہ لڑائی نئی نہیں ہے، ان کی لڑائی بڑی پرانی ہو رہی تھی اور آج سے کافی سال پہلے جب ڈیوڈ بیکم جو تھا وہ یورپ میں چلا گیا تھا اپنی انگلینڈ کی ٹیم کو چھوڑ کے اور وہاں پہ اس نے سائن کر لیا تھا، تو اس وقت اس کا نام جو ہے ایک ماڈل کے ساتھ بڑا لنک ہو رہا تھا. اور وکٹوریا بیکم جو پہلے وہاں فلائی کر کے نہیں گئی تھیں، وہ انہوں نے بھی وہاں جا کے رہنا شروع کر دیا ان کے ساتھ اور بڑا چرچا تھا اس افیئر کا. اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ان کی فیملی کو کافی افیکٹ ہوا تھا اور بچے بھی متاثر ہوئے تھے کیونکہ بچوں کو انہوں نے الگ کر دیا تھا بالکل ہی. تو اس وقت بھی اخبار یہ لکھتے تھے کہ جی ان کی کنیکٹیوٹی کوئی نہیں ہے، ان کے بیچ میں کوئی ڈیٹا پوائنٹس نہیں ہیں ماں باپ کے آپس میں اور پھر ماں باپ کے اور بچوں کے. اچھا، اس کے بعد جب وہ ریٹائرمنٹ ہو گئی اور ڈیوڈ بیکم نے سب کو چھوڑ دیا، پھر وہ یعنی وہ کلبز وغیرہ چھوڑ دیے، تو واپس انگلینڈ میں آ کے وہ سیٹل ہو گئے اور وہاں پہ وکٹوریا بیکم جو تھیں وہ اپنی کلودنگ لائن جو ہے وہ کر رہی تھیں اور وہ پہلے سے بھی کر رہی تھیں. تو اب وہ زیادہ انہوں نے بڑھ کر اس کو بڑے پیمانے پہ شروع کر دیا. لیکن وکٹوریا بیکم نے عجیب قسم کے رولز بنائے وہاں پہ، اور جب وہ رولز آپ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا بیٹا جو ہے اس کو کیا پرابلمز ہو رہی ہیں، کیا شکایات ہو رہی ہیں. کہ وکٹوریا بیکم نے کہا کہ میری کمپنی میں جاب کرنے والے پہلے ایفیڈیوٹ لکھ کر دیں گے، چاہے وہ انٹرنز ہوں، چاہے نان کنفرمڈ امپلائیز ہوں، چاہے کنفرمڈ امپلائیز ہوں، کہ وہ جب بیکم آئے گا آفس میں
یا فیکٹری میں تو وہ اس کو دیکھیں گی نہیں. اور ایسے بھی انسٹنسز ہوئے ہیں کہ کہا گیا کہ کسی لڑکی نے جو کام کری تھی وہاں ڈیوڈ بیکم کو دیکھا یا اس نے آٹوگراف کے لیے سیلفی کے لیے بات کی تو اسی وقت اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. اور قانونی طور پہ وہ کرنے کی مجاز تھی کیونکہ ان کے کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا تھا. تو اسی طرح کے اصول انہوں نے اپنے گھر میں بنائے ہوئے تھے جس سے ان کا بیٹا بڑا تنگ تھا. اور وہ اپنے بیٹا جو تھا وہ اپنی پہلے گرل فرینڈ کو بھی نہیں لا سکتا تھا کیونکہ اس کی ماں نے کہا تھا یہ آئے گی تو ڈیوڈ کو دیکھے گی. بیسیکلی وکٹوریا اور ڈیوڈ کے آپس کے جو مسائل ہیں وہ اب ان کی بچوں تک آگے جانا شروع ہو گئے. بہرحال اب اس نے شادی کی, بڑے چاؤ سے کی, بڑی ٹاکڈ اباؤٹ ویڈنگ تھی. لیکن اب بروکلن کا یہ کہنا ہے کہ میری شادی تو پہلے دن سے فیل تھی, میری شادی کو چلنے ہی نہیں دے رہے تھے, اسپیشلی میری ماں, اور میرا باپ بھی اس میں شریک تھا. اس نے تو دونوں ماں باپ کے متعلق کہہ دیا. پھر اس نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں اس سے, میں اس کنٹرول سے میں تھک گیا ہوں, اور بچپن سے میرے اوپر کنٹرول ہے کہ ادھر آنا ہے, ادھر جانا ہے, یہ نہیں کرنا, اس کو نہیں ملنا, اس کو نہیں ملنا, یا فلاں بچے کی ماں اس کو کیوں لینے آتی ہے, اس کا باپ کیوں نہیں اس کو لینے آتا گھر سے. اس ٹائپ کے مسائل تھے اس کو. تو اب یہ جو وکٹوریا بیکم کے کنٹرول کی عادتیں ہیں یہ نارمل ایک ساس بہو والی عادت تو نہیں ہے, یہ تو بچپن سے وہ بچہ فیس کر رہا ہے. بہو تو اب آئی ہے, اور بہو کے ساتھ اس نے یہاں تک کیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو ویڈنگ ڈریس تھا وہ وکٹوریا بیکم بنا رہی تھی, اور شادی سے ایک ہفتہ پہلے اس نے کہا میں ڈریس نہیں بنا سکتی, تو لیونگ ہر ان لرچ بیسیکلی. تو وہ اس کو آلٹرنیٹلی کہیں اور سے جا کے لینا پڑا. اور جو ایک فرسٹ ڈانس ہوتا ہے بیسیکلی وہ برائڈ اور گروم کے درمیان ہوتا ہے, اس نے وہ بھی نہیں اس کو کرنے دیا, اور اس نے خود جا کے اپنے بیٹے کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دیا. اور بقول اس کے کہ وہ بدتمیزی کے ساتھ کیا اس نے, جو کئی سو مہمان جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان سب نے دیکھا تھا. سو اب وہ پھٹ کے سامنے آ گیا, اور اس نے اب یہ کہا میڈیا میں کہ میں کسی طرح سے ریکنسائل نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا. اور یہی سٹوری آج کل برٹش ٹیبلوائڈز میں نمبر 1 سٹوری ہے, اور بڑا اس کا چرچا ہو رہا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں یہ سٹوری دبے گی, بلکہ ابھی اس میں تو مزید جو ٹویسٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے. ابھی تو وکٹوریا نے بولنا ہے, ابھی تو نکولا نے بولنا ہے, ابھی تو جب یہ لوگ بات کریں گے, کیونکہ برٹش جو ٹیبلوائڈ پریس ہے وہ تو چھوڑے گا نہیں, وہ تو پیچھے پڑا رہے گا جب تک اس کو سٹوری نہیں ملتی. اور یہ تو ابھی ڈیولپنگ سٹوری ہے, تو جو جو اس میں ہوگا میں آپ کو انفارم کر کے رکھوں گا کہ برٹش پریس میں کیا کچھ آ رہا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.